من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا۔ اے ایمان والو، تم نماز کے پاس بھی ایسی حالت میں مت جاؤ کہ تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو کہ منہ سے کیا کہتے ہو، اور حالت جنابت میں بھی باستثناء تمہارے مسافر ہونے کی حالت کے یہاں تک کہ غسل کر لو، اور اگر تم بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص استنجے سے آیا ہو، یا تم نے بیویوں سے قربت کی ہو، پھر تم کو پانی نہ ملے تو تم پاک زمین پر ہاتھ مار کر اس ہاتھ سے تیمم کر لیا کرو، یعنی اپنے چہروں اور ہاتھوں پر ہاتھ پھیر لیا کرو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہارے بڑے معاف کرنے والے، بڑے بخشنے والے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 43 کل بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی اور اس کا ترجمہ بیان کیا گیا تھا۔ اس آیت کریمہ میں دو قسم کے مضامین کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ کل کچھ واقعات ضمناً آ گئے تھے جس کو میں نے بیان کیا تھا۔ اصل میں اس آیت کریمہ کا خلاصہ بیان کرنے کا کل میں نے وعدہ کیا تھا، اور یہ بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو پہلے جب شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی اس وقت یہ حکم دیا تھا کہ نماز کے قریب بھی مت جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ تم منہ سے جو کچھ نکالتے ہو وہ سمجھنے لگو۔ چنانچہ اس آیت کریمہ کے ضمن میں ترمذی شریف میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور میں پہلے بتا دوں 3 مرحلوں میں شراب کی حرمت نازل ہوئی ہے۔ 3 مرحلوں میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی شراب میں بہت کم منافع ہے اور نقصان زیادہ ہے، تو بہت سارے صحابہ کرام ہوشیار اور خبردار ہو گئے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے جب اس کے اندر نفع کم رکھا ہے، نقصان زیادہ رکھا، جس کے قریب نہ جائیں ہم، تو بہت سارے صحابہ کرام خبردار ہو گئے۔ دوسرے مرحلے میں جو اس آیت کریمہ کے اندر اس کا ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے مقام کے صحابی ہیں، انہوں نے چند صحابہ کرام کی دعوت کی۔ اس دعوت کے اندر کھانے وغیرہ سے فارغ ہوئے، اور کھانے سے فارغ ہونے کے بعد شراب کا دور چلا، کیونکہ شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی۔ اور کل میں نے یہ عرض کیا تھا ان کی کوئی مجلس، کوئی محفل، کوئی پروگرام شراب کے بغیر مکمل نہیں ہوتا تھا۔ ہر چیز کے لیے ان کے یہاں شراب، جاہلیت کے زمانے میں تو شراب کی اتنی کثرت تھی کہ ان کے رگ و ریشے میں شراب کی محبت بچی ہوئی تھی۔ عورت، مرد، بوڑھے، بچے سب شراب کے عادی تھے۔ دوپہر، شام، رات، ہر وقت وہ لوگ شراب کے اندر کیا رہتے تھے، لت پت رہتے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس دعوت میں شریک تھے، کھانا کھایا اور اس کے بعد شراب کا دور چلا۔ شراب پیتے پیتے نماز کا وقت ہو گیا، نشہ آ گیا تھا ان لوگوں کو، نماز کا وقت آیا۔ صحابہ کرام نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت فرمائی اور نماز کے اندر سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھی۔ تو قل یا ایھا الکافرون آیت کیسی ہے؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لا کو چھوڑ دیا، اور آپ کو معلوم ہے لا کے معنی آتے نہیں، میں نہیں عبادت کرتا ہوں اس چیز کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، یہ معنی ہے۔ لیکن جب لا کو چھوڑ دیا تب اس کا کیا معنی ہوگا؟ میں عبادت کرتا ہوں نعوذ باللہ اس چیز کی جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ معنی کے اندر اتنا فرق آ گیا، اتنا ڈیفرنٹ ہو گیا کہ اس کا معنی ہی کہیں سے کہیں ہو گیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نماز پڑھی، بعد میں احساس ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ اتاری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، یہ واقعہ پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ اتاری، کہاں تک ما تقولون حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا، یہ کہ تم اس بات کو سمجھنے لگو جس کو تم کہہ رہے ہو، نشے کی حالت میں تم نماز مت پڑھو۔
تو صحابہ کرام چوکنے ہو گئے. جب نماز کے اوقات میں اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کر دیا تو اب ہم لوگوں کے لیے مناسب نہیں. بہت سارے رک گئے. اس کے بعد ایک واقعہ اور پیش آیا کہ ایک صحابی حضرت عثمان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض صحابہ کرام کی دعوت کی، اور اس دعوت کے اندر حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں رکھتے رشتے میں اور بہت بڑے صحابی ہیں. کھانا کھانے کے بعد جاہلیت کے زمانے کے مطابق شراب کا دور چلا، نشے میں آ گئے وہ لوگ، جاہلی تفاخر بیان کرنا شروع کر دیا، اپنے آبا و اجداد کے کارنامے بیان کرنے شروع کر دیے اور انصار کی ہجو بیان کرنی شروع کر دی. تو ایک صحابی جو نوجوان تھے اس مجلس میں تھے، ان کو غصہ آ گیا. اپنے آبا و اجداد کی برائی کون سننا چاہتا؟ تو ان کو غصہ آ گیا. اونٹ کی ہڈی ان کے ہاتھ میں تھی، اونٹ کی ہڈی ان کے ہاتھ میں تھی. اس نے جو حضرت سعد بن وقاص کی پیشانی پر مارا تو مارا تو زخمی ہو گئے، پیشانی سے خون نکلنے لگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ دیکھیے میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اور اس طریقے سے انہوں نے مار دیا مجھ کو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، یا اللہ شراب کے بارے میں کوئی صراحتاً کوئی واضح حکم نازل فرما دیجئے. یہ واقعات پیش آنے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ شراب کے تعلق سے کوئی واضح کھلم کھلا کوئی حکم نازل کر دیجئے. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی ایک آیت اتاری، اور اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف شراب کو حرام قرار دیا. بڑا لمبا واقعہ ہے کہ صحابہ کرام نے جیسے شراب کی حرمت نازل ہوئی اپنے اپنے برتنوں کو بہا دیا، شراب کے برتنوں کو توڑ دیا. بہت لمبا چوڑا واقعہ، وہ بیان کروں گا تو یہ اصل مضمون جو دوسرا مضمون ہے وہ رہ جائے گا. تو 3 مرحلوں میں شراب کی حرمت نازل ہوئی. دوسرا حصہ جو اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا گیا اس کا شان نزول یہ بیان کیا گیا، جس کو غالباً بخاری شریف کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب سفر میں تشریف لے جاتے تو قرآن اندازی کے ذریعے سے ایک بیوی کو ساتھ رکھتے تھے. کبھی کبھی متعدد بیویاں بھی ساتھ میں رہتی تھی، لیکن اس موقع پر جبکہ یہ واقعہ پیش آیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھی، اور اپنی بہن حضرت اسما جو سوتیلی بہن حضور حضرت اسما عائشہ کی تھی، ان سے ہار مانگ کر کے لے کر کے گئی سفر میں. تو راستے میں واپسی میں ایک جگہ ان کا ہار ٹوٹ کر کے غائب ہو گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو روانہ ہونے کا حکم دیا، لیکن جب یہ معلوم ہو گیا کہ ہار گلے کا ٹوٹ کر کے کہیں غائب ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے لشکر کو روک دیا اور فرمایا کہ اس ہار کو تلاش کرو، کیونکہ دوسرے کا ہار تھا، وہ امانت تھا، تلاش کرو. تلاش کرتے رہے وہ ہار ملا ہی نہیں، یہاں تک کہ نماز کا وقت ہو گیا. نماز کے وقت میں صحابہ کرام کے پاس پانی نہیں تھا، بڑی پریشانی آ گئی. حضرت جو ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ہار کے غائب ہونے کی وجہ سے صحابہ کرام پریشان ہونے لگے، اور صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آنے لگے. دیکھو تمہاری بیٹی کی وجہ سے یہ پریشانی ہو گئی، یہ مسئلہ پیش آ گیا، پانی نہیں، اب ہم نماز کیسا پڑھیں گے، اور یہ تیمم کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اب ہم لوگ کیسا نماز پڑھیں گے.